ایرانیوں نے روایتیں بنا بنا کے ہمیں کہا نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے. جناب محمد مصطفیٰ نے جب بدر کے مقام پر ابو جہل اور دیگر کفار کو قتل کیا 3 دن وہاں رہے. 3 دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں تو روانہ ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں بخاری کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ. رسول اللہ روانہ ہو گئے کنویں کی طرف جہاں مشرکین مکہ مردار پڑے ہوئے تھے. امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ. علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں علمی نکتہ ہے سمجھ بھی لیجئے. اگر تمہیں راس نہیں آتا تو مجھے جواب بھی دیجئے. اگر میں سمجھا نہیں ہوں تو تمہارے ذمہ جواب واجب ہے. اگر پوری دنیا کے اندر گھوم پھر کر تم جواب نہیں لا سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے سٹیج سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ قرآن کریم کے مطابق ضرور ہوتا ہے. معیار ہے اللہ کے فضل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ. اصحاب جمع ہے. جمع کے لیے افراد بہت ہو سکتے ہیں مگر 3 سے کم نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کی جماعت بدر میں 313 ہے. 13 یا 14 یا 12 شہید ہو گئے مگر 300 زندہ رہے ہیں. رسول اللہ جس راستے پہ جاتے ہیں مجھ سے پہلے فاروقی صاحب نے بتایا جس پیغمبر کے توپ کو لوگ گرنے نہیں دیتے, جس پیغمبر کے وضو کے قطرات کو لوگ گرنے نہیں دیتے, اس پیغمبر کو اکیلا کسی راستے پر جانے کیسے دیں گے؟ صحابہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ امام بخاری صاحب نے لکھا ہے ہماری امت کو قرآن پر اعتماد نہیں, اس امت کو رب العالمین کے لم یزل کتاب سے کوئی توقع نہیں. ان کو نہ جبرائیل پر اتنا اعتماد ہے, نہ رب العالمین پر اتنا اعتماد ہے, نہ محمد امین پر اتنا اعتماد ہے جتنا اعتماد امام بخاری ایرانی صاحب پر ہے. ہم اس کی توہین قطعا نہیں کرتے لیکن ہم اس کو محمد مصطفیٰ اور قرآن سے اونچا درجہ قطعا نہیں دے سکتے. آپ نے لکھا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ. ہم کہتے ہیں کہ 300 صحابہ سارے رسول اللہ کے ساتھ گئے مگر تنزل کرتے ہیں اصحابہ کے صیغے کے لیے 3 صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ جانا ضروری ہے. امام صاحب پوری دنیا کو چیلنج کر کے ہم کہتے ہیں آپ 3 صحابہ بتا دیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ مردوں سے بات کر رہا تھا. 3 بتا دیں بس. تم نے بتا دیا ہم مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے کان پکڑ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بنا دی, منسوب کی گئی, ایک سند بنا دی گئی اور اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کا نام لیا گیا. جتنے صحابہ سے سماع الموتا کی روایت مروی ہے وہ ایک بھی بدری صحابی, زور سے بولو, وہ ایک بھی بدری صحابی موقع کا گواہ کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.
گواہی نہ چھپایا کرو، صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے صحابہ پر بدگمانی کی ہے کہ وہ شہادت چھپانے والے ہیں۔ صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم صحابہ کرام کو قرآن تسلیم کرنے والے نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو بتا دو، اگر مانتے ہو تو بتا دو وہ کون سا صحابی تھا جو بدر میں موجود بھی ہو اور سماع الموتیٰ کا راوی بھی ہو۔ انس نے کسی صحابی کا نام تو لیا ہوگا مگر کسی صحابی کے اپنی زبان کا بیان تم کبھی نہیں بتا سکو گے۔ یاران زندہ، صحبت باقی۔